السلام علیکم ناظرین، آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل انجمن تاج الشریعہ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بلند پائے کے بزرگ، بڑے نیک و پرہیزگار، مسلمانوں کے بادشاہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں عید سے ایک دن قبل اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ آنے کے بعد عرض کرتی ہیں، اے ابا جان، کل عید کا دن ہے اور آپ جو ہے ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کروا دیجئے۔ اے ابا جان، کل عید کا دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹیو، اے میری لگتے جگرو، جو تم کپڑے پہنے ہوئی ہو انہی کو کل کو جو ہے پہن کر کے عید منانا۔ ان کپڑوں کو جو ہے صاف کر لو، ان کپڑوں کو دھو لو اور کل انہی کپڑوں کو پہن کر کے عید منانا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں عرض کرتی ہیں، اے ابا جان، آپ ہم کو نئے کپڑے بنا کے دیجئے۔ تو حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹیو، عید جو ہے کپڑوں کے ذریعے نہیں منائی جاتی۔ عید کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کریں، اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح بیان کریں، اللہ رب العزت کے احسان کو بجا لائیں، ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں عرض کرتی ہیں، اے ابا جان، آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی بات بالکل ہم مانتے ہیں کہ جو ہے عید کے دن ہم کو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے ساتھ کی لڑکیاں ہیں وہ ہم کو یہ طعنہ دیں گی کل عید کے دن اگر ہم نئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے کہ تم کے بادشاہ وقت کی بیٹیاں ہو، امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہو، تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ اے ابا جان، وہ ہم کو طعنہ دیں گی کہ تمہارا باپ بادشاہ ہے اور تمہارا باپ امیر المؤمنین ہے اور تم نے نئے کپڑے نہیں بنائے، اس لیے اے ابا جان آپ ہم کو نئے کپڑے بنا دیجئے۔ تو حضرت امیر المؤمنین کا جب اپنی بیٹیوں کی اس بات کو سنتے ہیں تو دل جو ہے مچل جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو جب روتا ہوا دیکھتے ہیں تو امیر المؤمنین کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں، اپنے خازن کو بلاتے ہیں، یعنی کہ وہ خازن اس کو کہتے ہیں جو بادشاہ وقت کو اس کی تنخواہ دیتا ہے، روپیہ پیسہ وغیرہ دیتا ہے۔ خازن کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد فرماتے ہیں، اے خازن، آپ مجھ کو ایڈوانس میں 1 مہینے کی تنخواہ دے دیجئے۔ تو خازن بھی بڑے نیک و پرہیزگار تھے، عرض کرتے ہیں، حضور، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں، جزاک اللہ، کہ اللہ تجھ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے، بہت ہی صحیح بات کہی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں۔ بیٹیوں کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں، اے بیٹیوں، اے میری لگتے جگرو، کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اگر اس کے رسول کی رضا چاہنی ہے تو جو ہماری خواہشیں ہیں، جو ہماری تمنائیں ہیں، ہم کو جو ہے ان کی خواہشوں کی قربانی دی ہے، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہمیں اپنی کچھ خواہشوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم کو جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نئے کپڑے نہیں بنانا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر انہی پرانے کپڑوں میں عید کو منانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عمر بن عزیز کہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، چاہتے تو جتنا روپیہ چاہتے، پیسہ چاہتے، خازن سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، جتنا پیسہ چاہتے لے لیتے، اور لینے کے بعد اپنی بیٹیوں کو بہت سارا عمدہ سے عمدہ لباس، عمدہ سے عمدہ کپڑے بنا کر کے دیتے، لیکن نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ایک دن مجھ کو بھی مرنا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو بھی مجھے 1-1 روپے 1-1 پیسے کا حساب دینا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے خیانت نہیں کی، اپنی بادشاہت پر گھمنڈ نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کو نئے کپڑے بنا کر کے نہیں دیے، بلکہ انہیں پرانے کپڑے میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے عید منانے کی جو ہے دعوت دی، اور اپنی بیٹیوں سے کہا، اے بیٹیوں، انہیں پرانے کپڑوں میں